بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. صدق اللہ العظیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دینی مسائل کو بھی سنبھالا، دنیاوی مسائل کو بھی سنبھالا. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر ملال کے بعد ایسے لوگ بھی ہوں گے جو امت کے دینی مسائل کو سنبھالیں گے، دینی مسائل بتائیں گے، اور اسی طرح ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہ دنیاوی مسائل بتائیں گے، دنیاوی معاملات کو سنبھالیں گے. لہٰذا جو شخص دنیاوی معاملات کو سنبھالتا ہے اسے اہل سنت والجماعت کے ہاں خلیفہ، امام، امیر المؤمنین کہا جاتا ہے. اس کے برخلاف ایک مسلک ہے جن کے نزدیک عقیدہ امامت ہے. گویا کہ ہمارے نزدیک یعنی اہل سنت والجماعت کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت چلتی ہے، ان کے نزدیک امامت چلتی ہے. ہمارے نزدیک جو خلیفہ ہوتا ہے وہ منصوص من اللہ نہیں ہوتا، یعنی قرآن و سنت کے اندر اس کی تصریح موجود ہو، قرآن و سنت سے یا اللہ جل شانہ اس کا تعین فرمائیں، تقرر فرمائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تعین یا تقرر کریں، ایسی بات ہرگز نہیں ہوتی. بلکہ یہ امت کی ثوابدید پر ہوتا ہے کہ جب امت آپس کے اندر دیکھے گی کہ کس کو ہم نے خلیفہ بنانا ہے، جس پر وہ سارے متفق ہو گئے وہ خلیفہ وقت ہوگا، امام ہوگا، امیر المؤمنین ہوگا. جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے خلیفہ بنی سعادہ کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی. بیعت کرنے والے صحابہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح نہیں فرمائی تو گویا کہ امت نے چنا ہے. پھر مسجد نبوی کے اندر دوبارہ جو باقی صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے منتخب کر دیا تھا، لیکن منتخب کیا ہے امتی نے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امتی ہیں، نبی نہیں ہیں. تو لہٰذا قرآن و سنت کے اندر یا اللہ جل شانہ کسی کے خلیفہ ہونے کا انتخاب کریں یا سنت کے اندر کہ حدیث مبارکہ کے اندر کسی کا تعین ہو، ایسی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں جو خلیفہ وقت ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے، جو امیر المؤمنین ہوتا ہے، یہ امت کی ثوابدید پر ہوتا ہے، امت جسے چاہے خلیفہ بنا دے. لیکن جو دوسرا مسلک ہے ان کی ہاں عقیدہ امامت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت چلتی ہے اور ان کے نزدیک امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، یعنی قرآن و سنت کے اندر اس کی تصریح ہوگی یا اللہ جل شانہ کی طرف سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا انتخاب ہوگا. ان کا اپنا عقیدہ ہے کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے. اسی طرح ہم اپنے خلیفہ، اپنے امام امیر المؤمنین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کا مجتہد ہونا ضروری ہے، معصوم ہونا ضروری نہیں. مجتہد ہونا بئی معنی کہ وہ باصلاحیت ہو، دنیاوی مسائل کو سنبھال سکتا ہو، دنیاوی مسائل کو حل کر سکتا ہو. مجتہد دوسرا مراد نہیں ہے. اور اسی طرح ساتھ ساتھ کہ اس کا گناہوں سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے.
تو لہٰذا اسی وجہ سے اجتہادی فیصلے کے اندر اس کے ساتھ اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خطبہ دیکھ لیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خطبہ دیکھ لیں۔ جب انہیں خلافت ملتی ہے تو یہ لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ جب ہم شریعت کے مطابق فیصلہ کریں آپ نے بات مان لینی ہے، اور جب شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کریں، شریعت کے خلاف بات کریں تو آپ نے نہیں ماننی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ خود بھی سمجھتے تھے کہ خلیفہ وقت یہ مجتہد ہوتا ہے، یہ معصوم نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو معصوم ہوتا ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس کے فیصلے کے ساتھ اختلاف کی گنجائش نہیں رہتی۔ لیکن ان کے مذہب اور ان کے مسلک کے اندر جو امام ہوتا ہے وہ امام معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں خلیفہ کی تعداد متعین نہیں ہے کہ خلفاء اتنے ہوں گے، ان کے ہاں اماموں کی تعداد متعین ہے کہ 12 امام ہوں گے، اس لیے کہ ایک ہے خلافت راشدہ۔ خلافت راشدہ ہمارے 4 خلفاء ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی 3 اور خلفاء ہیں صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 7 خلفاء گویا کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء کے بارے میں فرمایا فَيَكْسُرُونَ، وہ زیادہ ہوں گے، لہٰذا ہمارے ہاں کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ خلافت راشدہ وہ اور ہے، اس کی تعداد متعین ہے، وہ 4 خلفاء ہیں، لیکن مطلقاً خلفاء ان کی تعداد متعین نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَكْسُرُونَ، وہ زیادہ ہوں گے، لیکن ان کے ہاں اماموں کی تعداد متعین ہے کہ امام 12 ہوں گے۔ اسی طرح ہمارے ہاں جو خلیفہ ہے وہ خلیفہ با اختیار ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہ خلفاء صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین گزرے ہیں، ان 7 خلفاء نے اپنے اپنے زمانے کے اندر جس بات کو صحیح جانا اس کو نافذ کر کے رہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے پاس اس کو نفوذ اور اس کو نافذ کرنے کا اختیار نہ ہو، ایسی بات ہرگز نہیں تھی، بلکہ یہ با اختیار خلفاء تھے۔ تو لہٰذا ہمارے ہاں خلیفہ جو ہوتا ہے وہ با اختیار ہوتا ہے، ایسے نہیں کہ کسی کو خلیفہ مانے بھی نہیں پھر بھی اس کے ہاتھ پر بیعت کر لے، کسی کو خلیفہ مانے بھی نہیں پھر بھی اس کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہے اور اس کا حق کوئی اور لے جائے اور یہ اپنا حق وصول نہ کر سکے، ایسی خلافت ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہمارا جو خلیفہ ہوتا ہے یہ غائب نہیں ہوتا بلکہ حاضر ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے لوگوں کے دنیاوی مسائل حل کرنے ہیں۔ لوگ اس کے پاس آئیں گے، لوگ اپنا مسئلہ بتائیں گے تو یہ مسئلہ حل کرے گا، جب غائب ہوگا تو لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ہمارا خلیفہ غائب نہیں ہوتا، ہمارا خلیفہ حاضر ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے عقائد ہیں اپنے خلیفہ کے بارے میں، اور ان کے عقائد ہیں امام کے بارے میں کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، امام مفترض الطاعہ ہوتا ہے، اس کی اطاعت فرض ہے، امام معصوم ہوتا ہے، ان کے نزدیک امام گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور نمبر 4 ان کے امام کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ امام پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ نمبر 5 ان کا امام کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ امام کو حلال و حرام کا اختیار ہوتا ہے۔ اور نمبر 6 ان کا عقیدہ امام کے بارے میں یہ ہے کہ امام کسی آیت کو، کسی حدیث کو، کسی حکم کو منسوخ کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا ان کے اپنے امام کے بارے میں یہ 6 عقائد ہیں۔ ہمارے اپنے خلیفہ کے بارے میں جو عقائد ہیں وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے کہ خلیفہ کا جو تقرر ہوگا ہمارے نزدیک وہ امت کے لوگوں کی ثوابدید پر ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ جل جلالہ کی طرف سے انتخاب نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ہمارے خلیفہ کے اندر اجتہاد کی صلاحیت ہونی چاہیے، اس کا معصوم ہونا ضروری نہیں۔ اسی طرح ہمارے نزدیک خلفاء کی تعداد متعین نہیں ہے، اسی طرح ہمارا خلیفہ با اختیار ہوتا ہے اور حاضر ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ تمام باتیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔